سلام کر وہ بلا یا حسین یا مولا، سلام ہائے شہیدان کربلا وفا، ہر ایک ذرے سے ماتم کیا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صلوات محمد۔ حضرات محترم، معزز مکرم سامعین کرام، آپ تمام حضرات مسلسل محو اعضاء ہیں، خدا کی بارگاہ میں فرش اعضاء پر حاضری دے کر اپنی بندگی پیش کر رہے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کی اس اعضاء کو، اس عبادت کو قبول فرمائے۔ گزشتہ مجالس میں انہی آیات کے ذریعے سے ہم نے کچھ پیغامات آپ کے درمیان پیش کیے تھے۔ کہ ذکر اعضاء ہمارے لیے باعث شفاعت ہے، گریہ اعضاء ہمارے لیے باعث شفاعت ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا کربلا کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں کس میں ٹکراؤ تھا، کون افراد تھے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ کربلا کی تاریخ میں شخصیت کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو کردار آمنے سامنے تھے، دو کردار آمنے سامنے تھے۔ ایک حق کا کردار تھا اور ایک باطل کا کردار تھا۔ ایک کردار کو فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور دوسرا کردار یزید کی زندگی ہے۔ دونوں کے کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے حقیقت کربلا کیا ہے، حقیقت کربلا کیا ہے۔ کل ہماری گفتگو شاید بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے ابھی لوگ نہیں آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج وقت کے اندر اپنا بیان مکمل کروں گا۔ کل میں نے بیان کیا تھا پہلے مرحلے پر کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا ہے، کردار کو پہچاننا ہے تو قرآن، پیغمبر اسلام اور خود امام کی سیرت کے ذریعے سے امام کے کردار کو پہچانیں۔ میں نے کل تفصیلی طور پر بیان کیا تھا۔ اسی سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دوسرے رخ کو بیان کرنا ہے، لیکن اپنی بات کو ربط دینے کے لیے
رسول السلام کے ایک قول کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ یہ رخ بھی واضح ہو جائے جو کل سے ہی متصل ہے۔ رسول السلام نے صاحب ینابع المعدت اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، رسول السلام اپنے زندگی میں دنیا کے سامنے حسین کو پہچانوا رہے ہیں، حسین کے کردار کو پیش کر رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، اگر کردار حسین کو پہچاننا ہے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پہچانو، سیرت پیغمبر کے ذریعے سے پہچانو، خود امام کی سیرت کے ذریعے سے پہچانو۔ رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر پہچاننا چاہتے ہو تو پہچانو، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین وہ حسین ہے جسے ہم پہچانوانا چاہتے ہیں، اسے پہچان لو۔ وَفَضِّلُوهُ، اور اس کی فضیلت کا اقرار کر لو۔ وَانصُرُوهُ، اور جب وقت پڑے تو اس کی مدد کرنا۔ رسول السلام فرما رہے ہیں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی فضیلت کو جان لو، فضیلت کا اقرار کر لو، اور جب وقت پڑے تو اس کی مدد کرنا۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں رسول السلام، اگر پہچاننا چاہتے ہو تو میں پہچانوانا چاہتا ہوں، سنو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ وفضلوہ، اس کی فضیلت کا اقرار کر لو۔ وانصروہ، جب وقت پڑے تو اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اور اس سے آگے فرماتے ہیں، یہ حسین وہ حسین ہے جس کا جد جنتی ہے۔ ھذا حسین جدہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کا جد جنت میں ہے۔ وجدتہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کی دادی جنتی ہے۔ وعمہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کی پھوپھی جنتی ہے۔ وخالہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کا ماموں جنتی ہے۔ وابوہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کا باپ جنتی ہے۔ وامہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کی ماں جنتی ہے۔ ومحبہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کے چاہنے والے جنتی ہیں، جس کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ اس حدیث کا آخری فقرہ، ومحب محبیہ فی الجنہ، یہ حسین وہ حسین ہے جس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ ینابع المعدت کے حوالے سے یہ میں نے حدیث پیش کی رسول السلام کی۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ حسین وہ حسین ہے جس کا دادا جنتی ہے، جس کی دادی جنتی ہے، جس کی پھوپھی جنتی ہے، جس کے ماموں جنتی ہے، جس کے باپ جنتی ہے، جس کی ماں جنتی ہے۔ رسول السلام کا قول ہے، اور جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جو حسین کا چاہنے والا ہے اس کے چاہنے والے بھی جنتی۔ یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کا کردار ہے، یہ رسول کے کلمات ہیں، رسول کے جملے ہیں جو میں نے بیان کر دیا۔ اب میں اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت صحیح سے پہچان سکیں، صحیح سے آپ کردار حسین پہچان سکیں۔ دادا کون؟ وہ جو مربی اسلام، جس نے اس وقت اپنے آپ کو کھڑا کیا جب رسول کا کوئی مددگار نہیں تھا، جب رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا چاہا تو اس وقت رسول کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی رسول کو مجنون کہہ رہا تھا،
کوئی رسول کو دیوانہ کہہ رہا تھا، اس عالم میں حسین کا دادا کھڑا ہوا، آواز دی قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہوئیے، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دادا کا کردار ہے، اور دادی کا کردار آپ دیکھیں تو تاریخ اسلام گواہ ہے۔ عالم اسلامیت میں، عالم اسلامی میں کوئی ایسی خاتون اس کائنات میں نہیں پیدا ہوئی ہے فاطمہ بنت اسد سے پہلے اور نہ بعد میں، کہ جس کے لیے خانہ کعبہ میں ایک در بنا ہو اور در بن کر فاطمہ کو بلایا گیا ہو۔ یہ دادی کی عظمت ہے، یہ دادی کا کردار ہے، حسین کی دادی کا کردار ہے۔ اور اگر نانا اور نانی کے کردار کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نانا وہ ایسی شخصیت جو افضل المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور نانی اب سب جانتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ عورتوں میں اگرچہ مردوں میں اختلاف آیا، تاریخ عورتوں میں یہ اختلاف نہیں ہے، تاریخ موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کا نام تھا خدیجہ۔ اسی لیے تو جب رسول کی زندگی میں وہ مرحلہ پیش آیا، جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر گئی، تو اس وقت رسول السلام اپنی ازدواج کے درمیان اکثر جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، یاد کر کے روتے تھے۔ ازدواج نے کہا، آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ جب تک دوسری زوجہ نہیں ہوتی ہیں تب تک یاد کیا جاتا ہے، اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اب تو ایک سے ایک اچھی بہترین زوجہ ہیں، اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ رسول اسلام فرماتے ہیں، میں زوجہ کو نہیں یاد کر رہا ہوں، بہترین حساس جملہ کہا ہے، میں زوجہ کو نہیں یاد کر رہا ہوں، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں۔ کون خدیجہ؟ آمنت بی کفر الناس، وہ خدیجہ جو انسانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اس خدیجہ کو یاد کرو۔ یہ ہے نانی کا کردار۔ اگر باپ کو دیکھنا ہے تو کائنات میں ایسا انسان ہے جس کی مثال نہیں ملی ہے، اس ایسے انسان کی مثال نہیں ملتی ہے جس کے لیے خدا کا گھر خانہ کعبہ زچہ خانہ بن گیا، خانہ کعبہ مولود خانہ کعبہ بن گیا، خانہ کعبہ کے اندر علی کی ولادت ہوئی۔ یہ ہے علی کا کردار، علی کی عظمت۔ اور اگر ماں کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے رسول نے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرا پارہ جگر ہے۔ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے جس سے فاطمہ خوش ہو جائیں۔ یہ فاطمہ کی عظمت ہے۔ اور اس کے بعد اگر بیٹوں کو دیکھا جائے تو اللہ نے حسین کی نسل میں بیٹوں کی شکل میں ایک کے بعد ایک امام پیش کیے ہیں، ایک کے بعد ایک امام پیش کی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تاریخی واقعات ہے جو میں نے اقوال کی روشنی میں پیش کیا، کہ میں نے بیان کیا تھا کربلا کی تاریخ میں دو کردار ہیں، ایک حسین کا کردار،
ایک یزید کا کردار، میں نے حسین کے کردار کو پہچانا قرآن کی آیاتوں کے ذریعے سے، میں نے حسین کے کردار کو پہچانا ارشادات پیغمبر کے ذریعے سے، میں نے حسین کے کردار کو پہچانا خود امام کی سیرت کے ذریعے سے۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد دوسرا رخ بیان کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، بہترین کردار، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن، ہر ایک کو دیکھو تو سب سے اعلیٰ نظر آ رہے ہیں، سب سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں جب دوسرا رخ دیکھا گیا تو یہی دیکھا گیا یزید کی زندگی میں کہ یزید کے خانوادے کا کردار کیسا کردار ہے، یزید کا کردار کیسا کردار ہے۔ اس کے مقابل میں جب دیکھا گیا یزید کا کردار، سب سے پہلے دیکھا یزید کے دادا کو۔ دادا کون؟ ابی سفیان، سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھی ہے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کو سب جانتے ہیں، اس کا کردار کیسا کردار ہے۔ جب بنی امیہ میں 23ویں منزل پر خلافت آئی ہے، اور جب خلافت آئی ہے تو وہ آنے کے بعد آواز دے رہا ہے۔ ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے؟ کردار پہچانیے گا، کہہ رہا ہے بڑی مشکل سے یہ خلافت آئی ہے ہمارے درمیان، ہمارے گھر میں، اس خلافت کو بچا کے رکھنا ہے۔ بہت ہی ایسا جملہ استعمال کیا ہے، یقیناً اسے سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے اس خلافت کے بارے میں؟ یہ خلافت ایک گیند کی شکل میں ہے، جب تک چاہو اسے نچاتے رہو۔ ایک گیند کی شکل میں ہے، جب تک چاہو اسے نچاتے رہو۔ اور یاد رکھنا، جب تک یہ خلافت چلانا، اس کے محور و مرکز کا خیال رہے، اس کا محور و مرکز بنی امیہ کو قرار دینا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا، نہ جنت کوئی شے ہے، نہ جہنم کوئی شے ہے، فما ہونا کا جنت ولا نار، نہ جنت کوئی شے ہے، نہ جہنم کوئی شے ہے۔ یہ تو رسول کے کلمے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یزید کے دادا کا کردار اور دادی کا کردار سب جانتے ہیں۔ رسول اسلام کے چچا جناب حمزہ، جس کو رسول اسلام نے اس زمانے میں سید الشہداء کے نام سے پہچانوایا، سید الشہداء کا خطاب دیا۔ جنگ احد میں جب شہید کیا گیا تو یزید کی دادی ہی تھی جس نے جناب حمزہ کے جگر کو چاک کر کے کلیجے کو نکال کے چبانا چاہا، اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ جگر خارہ ہندا، اسی لیے تو اس کا نام جگر خارہ رکھا گیا، اکل الاکبار، جگر کو کھانے والی، جگر خارہ۔ یہ یزید کی دادی کا کردار ہے۔ دادا ابو سفیان جو کہہ رہا ہے ادرہا کل کورا، حکومت کو گیند کی طرح نہ چاہو، اور یزید کی دادی جگر حمزہ کو نکال کے چبانا چاہ رہی ہے۔ یہ دادی کردار۔ اور نانا نانی سب جانتے ہیں، تاریخوں میں درج ہے، نانا نانی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ان کے بارے میں نہیں معلوم وہ کیسے تھے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائیت کے پروردہ تھے، عیسائیت کے پروردہ تھے، مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ اور یزید کی ماں کو دیکھیں گے تو ماں میسونہ جو اپنے بچپنے میں اپنے ننھیال میں پلی بڑھی، تو ظاہر سی بات ہے
جو مسلمانوں کے یہاں پرورش نہ پائے اس کی پرورش کیسی ہوگی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ عیسائی خاندان میں پلی بڑی ماں کا کردار، اور باپ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں رسول نے کیا فرمایا، حسین نے کلمات دہرائے رسول کے کہ رسول نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں ایسے انسان کو اپنے منبر پر دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، اگر ہمارے بعد ایسے انسان کو منبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔ منبر پر آنے کا حق ایسے انسان کو نہیں ہے، یہ غلام ہیں، غلاموں کا حق نہیں ہے کہ منبر پر آئیں، انہیں دیکھو تو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، دیکھا گیا لیکن رسول کے قول پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ یہ بنی ایک ایسا انسان وجود میں آیا بظاہر جوا کھیلنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، جرم کرنے والا ہے، پھر بھی اسے دنیا خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، مسلمان کہہ کر پیش کر رہی ہے۔ یزید کو، یزید کا کردار ہے، یہ یزید کا کردار ہے، ایک طرف حسین کا کردار، ایک طرف یزید کا کردار۔ ادھر دیکھا دادی کو دیکھا تو سب سے اعلیٰ، دادا کو دیکھا تو سب سے اعلیٰ، ماں کو دیکھا سب سے اعلیٰ، باپ کو دیکھا جس کی نظیر نہیں، نانی کو دیکھا جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، نانا کو دیکھا جس کی مثال نہیں، بیٹوں کو دیکھا تو ایک کے بعد ایک امام ہے۔ اس کے مقابل میں جب یزید کے کردار کو دیکھا تو دادا ایک ایسا انسان جو کہہ رہا ہے حکومت کو گیند کی طرح چاہو، دادی جگر خارا، ماں نانی نانا عیسائیت کے پروردہ، باپ ایک ایسا انسان جس کو منبر پر آنے کے لیے رسول نے منع کیا۔ ایسے انسان، اب دونوں کو مقابلہ کیجئے، اگر ایسا انسان جس کے نانا ایسے ہوں، جس کے دادا ایسے ہوں، جس کے ماں باپ ایسے ہوں، جس کی پرورش ایسی ہو، جو شارب الخمر ہو، جوا کھیلنے والا ہو، حرام کام کرنے والا ہو، ایسا انسان خلیفۃ المسلمین ہو جائے تو حسین آواز دیتے ہیں اگر ایسا انسان حاکم ہو جائے تو اس کے لیے میرا دور سے سلام۔ ایسے کی بیعت میں نہیں کر سکتا ہوں، ایسے کی بیعت میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی امام نے کیا، بیعت قبول نہیں کیا، اور بیعت قبول نہ کر کے بتا دیا حق باطل کیسی بھی ہو، کتنا ہی طاقت والا ہو، کتنا ہی قدرت والا ہو، اگر ہم حق کے اوپر ہیں، ہمارے سامنے کتنی ہی طاقت کیوں نہ آ جائے، ہمیں ہارنا نہیں چاہیے، ہمیں ہمت نہیں پست کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم ثابت قدم ہیں یا نہیں ہیں، ہم حق پر ہے یا نہیں ہیں۔ اگر حق پر ہے تو ٹکرا جانا چاہیے۔ امام نے ایسا ہی کیا، اور جب ایسا کیا دنیا مٹ گئی لیکن حسینیت نہیں مٹی۔ حسین کا نام آج بھی باقی ہے، حسین کا تذکرہ آج بھی باقی ہے اس کائنات میں، اور ساری کائنات میں باقی ہے، آج بھی باقی ہے، اور تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ الصلاۃ محمد و آل محمد۔ تو جناب محترم، میں نے بیان کیا تھا کل حسین کے کردار کے بارے میں، اب یزید کے کردار کے بارے میں بیان کرنا ہے بس، لیکن عزیزو زیادہ طویل موضوع نہیں کرنا ہے، سمیٹ کے بیان کرنا ہے۔ کل گفتگو بہت طویل ہو گئی تھی، بہت لمبی گفتگو ہو گئی تھی، بہت وقت لیا تھا حضرات کا۔ یہ حسین کا کردار اور یہ یزید کا کردار، جہاں حسین کے خانوادے کو دیکھا تو ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ منزل پر فائز، اور یزید کے خانوادے کو دیکھا تو کیسے کیسے افراد نظر آتے ہیں۔ اب یہ سب چیز دیکھنے کے بعد اب اگر انسان، مورخین یا راوی یا زمین فروش قلم بند یہ تمام حضرات یزید کو یہ ثابت کرے یزید کے لیے کہ یزید کے اوپر قتل حسین کا دھبا نہیں ہے، بلکہ یزید نے اپنی زندگی میں قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، تو یہ سمجھ لینا یہ سب بکے ہوئے ہیں دولت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے۔
یہ سب بھی کہے ہوئے ہیں. دنیا آج بھی کوشش کر رہی ہے. میں نے پہلے ہی مجلس میں بتایا تھا کہ زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں اتنا مشکوک اور مبہم نہیں تھا کربلا کی تاریخ جتنا آج اس دور میں بنایا جا رہا ہے. آج دنیا میں دیکھیں جب عزاداری کا مرحلہ آتا ہے مختلف فکریں وجود میں آتی ہیں. اس بات پر زور لگایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا قتل حسین کا. یزید نے حکم نہیں دیا تھا قتل حسین کا. کوشش کی جا رہی ہے یہ ثابت کیا جائے. اور خود یزید کے کلمات بھی ہیں ہم نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, ہم نے کہا تھا بیعت کے لیے جاؤ, بیعت کا مطالبہ کرو. وہ تو پسر ساتھ تھا, بیعت نہیں ملی تو قتل کر ڈالا. توجہ فرما رہے ہیں, جب بیعت نہیں کی امام نے تو قتل کر ڈالا. یزید کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا قتل کرنے کے لیے, میں نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے. میں نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے. میں آپ سب کو ایک حساس جملے کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. یزید کہہ رہا ہے میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. اور آج دنیا میں بھی دیکھیں لوگ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یزید کہہ رہا تھا کہ یزید کے اوپر قتل حسین کا دبا نہ پائے. یزید کہہ رہا تھا میں نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا, بیعت کے لیے کہا تھا. ڈاکٹر طاہر حسین لکھتے ہیں چلو میں نے مان لیا, یہ پہلے کے مورخین ہیں, بڑے علماء ہیں, بڑے محدثین ہیں, بڑے راوی ہیں, انہوں نے لکھا ہم نے مان لیا کہ یزید نے کہا ہم نے قتل کا فتویٰ نہیں دیا تھا, قتل کا حکم نہیں دیا تھا, ہم نے مان لیا قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, ہم نے سب کچھ مان لیا. لیکن اگر قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور قتل کیا گیا تو ہر حکومت کا یہ قانون ہوتا ہے. ہر حکومت میں کوئی انسان ایسا امر انجام دے, ایسا کام انجام دے جو حکومت کے لیے بربادی کا سبب بنے, اس کی بے عزتی کا سبب بنے, تو اسے معزول کر دیا جائے, اسے نکال دیا جائے. ڈاکٹر طاہر حسین اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ پسر سعد کو اس واقعے کے بعد حکومت سے نکالا ہو, اس کے عہدے سے معزول کیا گیا ہو. پھر بھی دنیا کوشش کر رہی ہے قتل حسین کا دھبا کسی طریقے سے یزید سے الگ کر دیا جائے, یزید سے منسوب نہ کیا جائے. اور یزید بھی کوشش کر رہا ہے, یزید بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. اور یزید اپنی بات سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے تو جرم تھا, ہو گیا. ہم نے کہا نہیں تھا, ہو گیا. ہم نے کہا نہیں تھا. یعنی عزیزو یہ یاد رکھیے گا, ایک فطرت ہے. جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ حضرات کوئی ہم سے کہے, مثال کے طور پر کہ آپ مصور صاحب سے کہیں کہ مولانا تو نماز شب پڑھتے ہیں, اور میں پلٹ کے اس کے جواب میں دوں استغفر اللہ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں اس چیز کو عیب سمجھ رہا ہوں, تبھی تو کہہ رہا ہوں استغفر اللہ. لیکن اگر کوئی جناب سے کہے کہ مولانا نماز شب پڑھتے ہیں, میں کہوں الحمدللہ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اس کی اہمیت ہے. نماز شب ایک ہنر ہے جسے میں اپنی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں عیب ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, وہاں انسان کوشش کرتا ہے اپنے سے منسوب نہ کرے.
کوئی انسان کہے جی نماز شب پڑھتے ہیں، میں کہوں الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہنر ہے۔ کوئی کہے یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، روزے بھی رکھتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، میں کہوں الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس چیز کو ہنر سمجھتا ہوں، اس لیے تو اپنے آپ سے منسوخ کر رہا ہوں۔ بس عزیزان محترم، تاریخ کربلا گواہ ہے، یزید جو چاہ رہا ہے یہ دھبا ہم سے چھوٹ جائے، قتل حسین ہم سے منسوخ نہ ہونے پائے، یہ کہہ کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے قتل حسین ایک جرم ہے جو ہم سے ہو گیا ہے، ایک جرم ہے جو ہم سے ہو گیا ہے۔ اب عزیزان محترم یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ پسرے سات نے قتل کیا۔ اور کیسا جملہ اختیار کیا ہے، توجہ کیجئے گا، کیسا جملہ استعمال کیا ہے۔ یزید کہتا ہے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، ابن مرجانہ پر۔ عبید اللہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ مرجانہ۔ یزید نسبت دے رہا ہے ماں کی طرف، باپ کا بیٹا نہیں، ماں کا بیٹا۔ یزید کی ماں میسونہ، عبید اللہ کی ماں مرجانہ۔ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں نا، سنیے، یزید کی تاریخ بھی بیان کر دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں۔ یزید کب پیدا ہوا؟ تقریباً 25 یا 26 ہجری میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو کربلا کے میدان میں 35-36 سال یزید کی عمر، اور عبید اللہ اس کے بہت بعد میں پیدا ہوا۔ تو کربلا کی تاریخ میں اور تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً کربلا میں 20 یا 21 سال کی عمر تھی عبداللہ کی۔ تو یزید یہ زور لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل حسین نہیں کیا ہے، اپنے سے اس جرم کو الگ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یزید کہہ رہا ہے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا، ہم نے قتل کے لیے نہیں کہا تھا۔ یزید کہہ رہا ہے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر۔ عزیزان محترم، اس بات سے یہ واضح ہو گیا قتل حسین پر لعنت ایک ایسا امر ہے جو ہم حسینیوں کی نظر میں نہیں بلکہ یزید کی نظر میں بھی قابل لعنت ہے، اس لیے یزید لعنت بیچ رہا ہے۔ السلام علیہ محمد پر۔ قاتل حسین پر لعنت ایک عظیم امر ہے، یہ یزید اپنے اس جملے سے بیان کر رہا ہے۔ لعنت بھیج کے خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا۔ یہ ہے حسین کا کردار اور یہ ہے یزید کا کردار۔ اب دونوں چیزوں کو ملائیے اور اس کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا۔ اب تاریخ میں دیکھیں، کربلا ہو گئی، کربلا تمام ہو گئی، عاشورہ آ گیا، اور اس کے بعد اب دیکھیں یزید کی حکومت کا دور کل تقریباً 3 سال یا 4 سال، تقریباً 3 سال یا 4 سال ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر حسین کے مقابلے میں یزید کو پہچاننا ہے تو فقط یزید کی حکومتی زندگی دیکھ لو، یزید کو پہچان لو گے۔ کیسا ذلیل ترین انسان یزید تھا۔ فقط یزید کا دور حکومت دیکھیں 3 سال یا 4 سال، 3 سالہ دور حکومت، اور 3 سالہ دور حکومت میں یزید نے کیا کیا؟ پہلا سال فرزند رسول کو قتل کیا، اور دوسرا سال مدینہ رسول کو برباد کیا، اور تیسرا سال
خانہ کعبہ کو منجنیق کے ذریعے سے مسمار کیا، سنگین کی۔ یہ حکومت یزید کی آپ کے درمیان ہے، دیکھ سکتے ہیں 3 سالہ یا 4 سالہ دور حکومت۔ پہلا سال فرزند رسول کا قتل، دوسرا سال تاراجی مدینہ، حرم مدینہ، تیسرا سال حرم خدا کی بربادی۔ اب اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا یزید کی حیثیت کیا ہے، کتنا بدترین انسان یزید ہے۔ جملوں کو ذہن میں رکھیے گا، پہلا سال قتل حسین، دوسرا سال حرم مدینہ کی بربادی، اور تیسرا سال حرم خدا کی بربادی۔ اب اسی کو الٹ کر غور کیجئے، اسی کو الٹ کر غور کیجئے۔ پہلا سال فرزند حسین کو قتل کیا، دوسرا سال حرم خدا کی بربادی، حرم مدینہ، حرم رسول کی بربادی، تیسرا سال حرم خدا کی بربادی۔ اب اسی کو الٹ کر غور کیجئے، جب آج انسان کل انسان جب خدا کا نہ ہوگا تو آج رسول کا نہ ہوگا، اور جب آج رسول کا نہ ہوگا تو کل حسین کا نہ ہوگا، اور جب کل حسین کا نہ ہوگا تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ آیت اللہ تفتازانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا فیصلہ کر رہے ہو، حسین صحیح ہے یا یزید صحیح ہے؟ پہلے یہ سوچو وہ یزید مسلمان ہے بھی یا نہیں، یزید مسلمان ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہ رسول نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا، ان مرحلوں کے بعد آواز دی تھی، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو عافیت دی اس نے مجھے عافیت دی۔ اب اس محترم جو حسین کو عافیت دے اسے مسلمان کہیں گے؟ مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہم کردار کی کیا بات کر رہے ہیں، ہم کردار کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مسلمان کہنے کا اصلا حق ہی نہیں ہے اس انسان کو۔ علماء کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر حسین نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، علامہ تفتازانی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ایسا انسان جو ان تمام برائیوں کے درمیان گھرا ہو وہ اصلاً مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ خلیفۃ المسلمین تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں کا خلیفہ یہ کہنے کی بہت دور کی بات ہے۔ پہلے یہ سوچو مسلمان کہنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ یہ ہے حسین کا کردار، حسین کی عظمت، اور یہ یزید کی حیثیت، اور اس کے بعد آخری مرحلہ اور زحمت تمام۔ یہاں تک آ گئے، اب بھی مان لیتے، علماء کہتے ہیں اب بھی مان لیتے، جو اپنا دمن بچانا چاہتے ہیں اب بھی ہم مان لیتے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن بعد کربلا یہ قافلہ دربار یزید میں گیا، اور جب دربار یزید میں گیا تو اسی دربار میں بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یزید کی حیثیت کیا ہے اور حسین کا کردار کیا ہے۔ اسی دربار، یزید کا دربار ہے، یزید کے چاہنے والے ہیں دور دور سے، اور ذرا بلائے گئے ہیں، حکمران بلائے گئے ہیں جشن منانے کے لیے، اور حسین کا سر کاٹ کے دربار میں لایا گیا، اور اسی دربار میں بہت سارے مناظر سامنے آئے، وجود میں آئے، جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یزید کی حیثیت کیا ہے اور حسین کی عظمت کیا ہے۔ بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اس میں سے چند بیان کرتا ہوں، زحمت تمام ربط مصائب کے لیے، مصائب کی وجہ سے فضائل کے چند گوشے، مصائب اور زحمت تمام۔ دربار یزید، چاہنے والے یزید کے دور دور سے افراد بلائے گئے، سب سے پہلا رد عمل جو سامنے آیا وہ روم کی جانب سے
روم کا سفیر دربار یزید میں جب تشت میں سر حسین پیش کیا گیا، بیدری کی گئی، تو اس وقت روم کے سفیر نے سوال کیا، اے یزید یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ جواب دیا یہ حسین کا سر۔ کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا۔ روم کے سفیر نے کہا کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو رسول کی بیٹی؟ کہاں، رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹا حسین۔ روم کا سفیر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد آواز دیتا ہے، ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ کی کوئی یادگار نہیں ہے، ان کی سواری کا ایک کھر رکھا ہوا ہے، ایک سم رکھا ہوا ہے، اور ہماری ساری قوم اس کی زیارت کے لیے آتی ہے، اس کی عبادت کے لیے آتی ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا اور آج بھی قوم عزت کے ساتھ زیارت کے لیے آتی ہے۔ رسول اور حسین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اور تم نے رسول کے کلمات کو بھلا دیے، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، ان کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا رد عمل، روم کا سفیر آواز دے رہا ہے خدا تم پر لعنت کرے۔ پہلا رد عمل۔ دوسرا رد عمل اہل یہود کی جانب سے، ایک یہودی کھڑا ہوا، آواز دی، ہم اہل یہود سے 70ویں پشت سے ہیں، اور ہمارے چاہنے والے ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں۔ اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین اور رسول میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تم نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، خدا تم پر لعنت کرے۔ اسی دربار میں ایک صحابی رسول، اس کا بھی ماجرا رونما ہوا، وہ بھی لعنت کر رہا ہے، اس کے درباری بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں دیکھیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جب جنگ جیتی جاتی تھی، سر قلم کیا جاتا تھا، تو خوشی کے لیے عورتوں کے درمیان بھیجا جاتا تھا، خوشی کے لیے عورتوں کے درمیان بھیجا جاتا تھا۔ تو یزید نے بھی دربار سے گھر کے اندر حسین کے سر کو بھیجا تاکہ خوشی کا اظہار کیا جا سکے، ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سر کو گھر کے اندر بھیجا۔ یزید کی ایک بیٹی تھی عاتکہ، تاریخ میں نام درج ہے عاتکہ۔ سر حسین دیکھا، پہچان لیا، سینے سے لگایا، آواز دی یہ حسین کا سر ہے، لعنت ہو اس کے اوپر جس نے اس کو کاٹا ہے۔ کون ہے؟ دربار یزید، گھر یزید کا، بیٹی یزید کی، یزید کے اوپر لعنت کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اسی دربار میں دیکھا گیا کہ بھرے دربار میں یزید کی بیوی اپنے سر سے چادر ہٹا کے آ گئی۔ جب آئی تو یزید نے اپنی کرسی چھوڑی، اپنی ردا اتاری اور بیوی کے سر پر ڈال دی۔ آواز دی بھرے دربار میں تم آ گئی ہو۔ ایک مرتبہ یزید کی بیوی یزید سے مخاطب ہو کے آواز دے رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کی نواسے قتل کیا، ان کی بیوی کو برہنہ دربار میں کھڑے کیے ہوئے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا تم پر لعنت کرے۔ یزید کے چاہنے والے ہر ایک یزید پر لعنت کر رہا ہے۔ اور بعد یزید جب یہ خلافت یزید کے بیٹے کے پاس گئی، یزید کا بیٹا بھی معاویہ، باپ بھی معاویہ تھا، بیٹا بھی معاویہ ہے، نام معاویہ ہے۔ جب بیٹے کے پاس گئی یہ خلافت، تو بیٹے نے بہت عجیب و غریب جملہ کہا، تخت حکومت پر اپنے قدم رکھنے سے پہلے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، میں ایسے تخت پر نہیں جانا چاہتا، میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا جس کو غصب کیا گیا ہے، جس کو چھینا گیا ہے۔ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، اسے غصب کیا گیا ہے، اسے چھینا گیا ہے، اسے غصب کیا گیا ہے۔
یہ یزید کا بیٹا ہے، یزید کا بیٹا ہے۔ ایک طرف حسین کا کردار، ایک طرف یزید کی زندگی، ایک طرف حسین کا کردار ہے اور ایک طرف یزید کی زندگی ہے۔ اب دونوں کو ملائیے، ایک طرف ایسے دادا اور دادی جو جنتی ہیں اور ایک طرف ایسے انسان جو حکومت کے لے کے رہے سے نچاؤ گین کی طرح۔ کیسی کیسی عظمت ہے۔ ایک طرف حسین کی زندگی، پورا خانوادہ ایک سے بڑھ کر ایک، اور دوسری طرف خانوادہ یزید جہاں پر آپ دیکھیں خود یزید کا دربار ہے، یزید کے چاہنے والے ہیں، یزید کا گھر ہے جہاں پر سب جمع ہیں، ان سب کے سب یزید کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ ایک عیسائی بھی لعنت کر رہا ہے، ایک یہودی بھی لعنت کر رہا ہے، صحابی بھی لعنت کر رہا ہے، بیٹی بھی لعنت کر رہی ہے، بیوی بھی لعنت کر رہی ہے، اور خود بیٹا بھی کہہ رہا ہے یہ میرا حق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ کردار جہاں اللہ آواز دے رہا ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا میری بارگاہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ السلام علی محمد پر۔ یہ حسین کا کردار ہے، یہ یزید کا کردار ہے، جہاں کوئی راضی نہیں ہے، ہر ایک لعنت کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف حسین کا کردار جہاں اللہ آواز دے رہا ہے اے نفس مطمئن پلٹا میری بارگاہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کا کردار ہے۔ حسین نے یزید کے مقابلے میں قیام کیا، آواز دی اس قیام میں جتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں میں سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے نانا کے دین کو نہیں مٹنے دوں گا، باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، باطل کی بیعت نہیں کروں گا۔ اگر ایسا انسان جو شارب الخمر ہے، شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، حرام کام کرنے والا ہے، ایسا انسان اگر تخت حکومت پر آ جائے تو ایسے انسان پر میرا دور سے سلام، ایسی کی بیعت میں نہیں قبول کر سکتا۔ یہ حسین کی عظمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں قیام حسین کے سلسلے میں تفصیل سے بیان کروں گا، روشنی ڈالوں گا۔ حسین نے آواز دی ایسے انسان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا، مجھے اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، اپنی نانا کے امت کی اصلاح کرنا ہے، کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے امام نے سب کو چھوڑا اور 28 رجب کو ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کر کربلا کی جانب سفر کیا۔ میں تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل 2 محرم تفصیل سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ 28 رجب کو امام نے اپنے وطن کو الوداع کہا۔ ماشاءاللہ اس سرزمین پر 28 رجب بہترین انداز سے مناتے ہیں، آپ سب کو واقعات معلوم ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسائل سنتے رہتے ہیں۔ مسائل سن لینا آسان ہے، اگر انسان تصور کر لے پتھر دل انسان بھی رو دیتا ہے۔ رجب وہ دن ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں دیکھا گیا تو بتانے والوں نے بتایا، روایت نقل کرنے والوں نے روایت نقل کی، لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں میں مدینے کی در و دیواروں سے آوازیں گریہ آ رہی ہیں، آوازیں گریہ، ہر طرف سناٹا سا ہے،
جانے مدینہ اپنے وطن کو الوداع کہہ رہا ہے، اپنے وطن سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیسے رخصت ہو رہا ہے عزیزو؟ تصور کریں کیسے رخصت ہو رہا ہے۔ نانا کی قبروں پر آئے، فریاد کیا، نانا امت نے مجھے چین سے رہنے نہیں دیا۔ خواب میں دیکھا، نانا کہہ رہے ہیں کربلا جاؤ، امام کربلا کے لیے آمادہ، ماں کے لحد کے پر آئے آخری سلام، تیرا حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ کیسے جا رہا ہے تصور کیجئے گا آپ حضرات، انشاءاللہ محو گریہ ہوں گے، انشاءاللہ آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے۔ کیسے اپنے وطن کو الوداع کہہ رہا ہے۔ جب دربار ولید میں بلاوا ہوا اور حسین چاہنے والوں کے ساتھ گئے، اور جب گئے ہیں تو در خیمے پر بیت الشرف کے دروازے پر بہن زینب انتظار کر رہی ہے، میرا بھیا حسین آئے گا، پوچھیں گے کیا خبر لے کے آئے ہو، کیا ماجرا ہوا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حسین آئے تو کیا دیکھا، در پر بہن انتظار کر رہی ہے، در پر بہن انتظار کر رہی ہے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سنے ہیں، بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ حسین الغرض رخصت کے لیے تیار ہو گئے، سامان سفر تیار کیا گیا، سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے، بہن انتظار کر رہی تھی۔ میں کہوں گا اے زینب یہ مدینہ ہے، ابھی چاہنے والے موجود ہیں، ابھی عباس ساتھ میں ہے، ابھی علی اکبر ساتھ میں ہے، ابھی قاسم ہے اور محمد ہے، چاہنے والے ہیں، آپ انتظار کر رہی ہیں۔ ارے کربلا کا میدان آئے گا، روز عاشور آئے گا، یہی حسین جب رخصت ہونے کے لیے آئے گا تو کس کا انتظار کرے گی؟ اللہ اکبر۔ مدینے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، سامان سفر تیار کیا گیا، محملیں تیار کی گئی، پردے لگائے گئے، سیاہ پردے لگائے گئے، پردوں کا اہتمام کیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون تیار ہو رہے ہیں، یہ سامان سفر کس کے لیے ہے، اور یہ سوال ہونے والے کون ہیں، یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ محملیں تیار کی گئی، سیاہ ماریاں ہیں، سیاہ پردے ہیں، پردوں کا اہتمام ہے۔ ایک محمل آتی ہے، اونٹ بٹھایا جاتا ہے، ایک بی بی آتی ہے، اور حسین کی جانب سے ایک انسان آگے بڑھتا ہے، سہارا دیتا ہے اور بی بی کو سوار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بی بی آتی ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، بازو سامتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، دامن تھامتا ہے، ایک کے بعد دیگر بیویوں کو سوار کیا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا، آخر میں جب ایک محترمہ آئی، جب وہ سوار ہونا چاہ رہی ہے، جیسے آئی، ابھی تک حسین بیٹھے ہوئے تھے، اب حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ سوال ہونے والی کون ہے، یہ سوال کرنے والے کون ہے؟ حسین نے کہا کیوں اپنی جگہ چھوڑ دی؟ ایک مرتبہ جواب دیا گیا یہ زینب سوال ہونے والی ہے، یہ حسین سوال کرنے والے ہیں، یہ عباس سوال کرنے والے ہیں، یہ علی اکبر سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اے زینب سب موجود ہے، کوئی شانہ تاندے ہوئے، کوئی معیار تاندے ہوئے، کوئی پردہ تاندے ہوئے۔ اے زینب سوار ہو لیجئے۔ ارے بعد کربلا جب 11 محرم آئے گی، اے زینب جب اونٹ لائے جائیں گے، ان کے اوپر محملیں نہیں ہوں گی، اماریاں نہیں ہوں گی، پردے نہیں ہوں گے۔ اے زینب جب سوال کرنے والے آگے بڑھیں گے،
کیسے سوار ہوگی؟ اچھا میں زینب آواز دے 11 محرم کو جب دشمن آئیں گے یہ زینب فرات کا رخ کرے گی۔ اے عباس کل مدینے میں زینب کو سوار کرایا تھا، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اے بھیا حسین زینب کو سوار کرایا تھا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اے علی اکبر زینب اکیلی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ زینب فریاد کی رہتی رہے گی، بہن کرتی رہ جائے گی، کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا۔ آخر زینب سوار ہوں گی اور یہ قافلہ چلے گا تو بچے اونٹ کی ننگی پشت پر ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہوں گے مصیبت کی انتہا یہ ہوگی درمیان راہ میں بچوں کو بیویوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ جب بیان کریں گے تو ان کو ننگی پشت سے باندھ دیا جائے گا۔ بچے آواز دیں گے اے بوبی اماں